الأول حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأول حسين هو الحسين بن علي. حبيب الأول هو الحسين بن علي. حبيب الأول حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين مولانا وفيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. سوران مظلوم کربلا، آباداران حسین شہید کربلا، ماہ ازاں اور یہ سلسلہ مجالس یقیناً وہ شان و شوقت تو نہیں، مگر ہاں کہیں نہ کہیں خلوص ضرور پیدا ہے اور وجود میں ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کو فدیہ عظیم میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا، جس وقت جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے گلے پر خنجر چلایا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ پوری قوت سے خنجر کو چلایا، تیز خنجر تھا، دھاردار خنجر تھا، مگر گلے پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ دوبارہ پھر کوشش کی، پھر اثر نہ ہوا۔ شاید خلیل خدا اس خنجر سے کہہ رہے تھے کہ تیز چل، میرے بیٹے کے گلے کو جدا کر دے تاکہ میری قربانی مکمل ہو جائے، مگر وہ خدا صاحب قدرت پروردگار کا حکم یہ تھا اس خنجر کو کہ میرے ذبیح اس فرزند ابراہیم کے گلے پر اثر نہیں آنا چاہیے۔ خنجر تابع تھا حکم پروردگار کا، کوئی اثر نہ ہوا، اور پھر آخری مرتبہ ایک دمبا جو آیا جناب اسماعیل کے مقام پر، اس کے گلے پہ چھری چلی اور آواز قدرت آئی، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس فدیے کو، تمہارے اس قربانی کو فدیہ عظیم سے تبدیل کر دیا ہے، ہم نے اس کو فدیہ قرار دیا ہے، اس قربانی کا، ذبح عظیم کو۔ عزیزان محترم، اس مقام پہ ایک لمحے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، بعض حضرات نے اس ذبح عظیم سے تعبیر اس دمبے کی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اسماعیل کی قربانی کا فدیہ اس دمبے کو قرار دیا، لہٰذا قربانی اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم یہ دمبا ہوگا۔ عزیزان محترم، لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے، کیا کسی انسان کا فدیہ ایک جانور کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، حیوان انسان سے عظیم نہیں ہو سکتا، حیوان انسان سے اعظم نہیں ہو سکتا،
اس ترتیب کے مطابق انسان کو شرف بخشا ہے قدرت نے، بنی آدم کو مکرم قرار دیا ہے پروردگار عالم نے۔ لہٰذا یہ دمبا جناب اسماعیل جو کہ نبی بھی ہیں، جب حیوان کسی عام انسان کے لیے عظیم نہیں بن سکتا تو بھلا جو نبی ہو اس کے لیے عظیم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا فدیہ قرار دینے کا مطلب اس مفہوم کو سمجھیں، جس طریقے سے انسان روزہ نہ رکھ پائے بیماری کی وجہ سے علالت کی بنیاد پر، اور وہ پورے سال اس کو افاقہ نہ ہو بیماری سے کہ وہ قضا کر سکے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ فدیہ دے اس روزے کے بدلے، یا جو ضعیفی کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس پر کفارہ نہیں، اس کا فدیہ ہے، اس روزے کا فدیہ ایک مطعم وہ عطا کر دے دیتا ہے، وہ فدیہ قرار پاتا ہے۔ ادھر جناب اسماعیل کی قربانی کا فدیہ بظاہر یہ دمبا بن گیا، مگر پروردگار عالم نے کہا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا، فدیہ قرار ذبح عظیم دیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ دمبا مقصود اور مراد نہیں ہے، یقیناً کوئی ایسی عظیم قربانی ہوگی کہ جو اس قربانی کا فدیہ بن سکے اور اسے قربانی عظیم، فدیہ عظیم کہا جا سکے۔ اور جب یہاں تک بات آتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے روایات کی روشنی میں کہ یہاں ذبح عظیم سے مراد وہ دمبا نہیں بلکہ وہ عظیم قربانی ہے جو سرزمین کربلا پہ پیش کی گئی ہے۔ منی کی قربانی کا فدیہ کربلا کے میدان میں، اور کربلا میں قربانی پیش کرنا، ایک عظیم قربانی پیش کرنا۔ یہاں اب گلے کٹیں گے، دمبا نہیں آئے گا۔ عزیزو، اسی عظیم قربانی کو پیش کرنے کے لیے جب مولا حسین مدینے سے مکے ہوتے ہوئے سرزمین کربلا کی طرف چلے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ 2 محرم تھی جب یہ قافلہ حسینی سرزمین کربلا پہ وارد ہوا۔ اہل مقتل نے لکھا سرزمین کربلا پہ جب قافلہ پہنچا ہے تو امام حسین کی سواری نے اپنے قدم روک دیے۔ امام حسین نے لوگوں سے دریافت کیا اس زمین کا نام کیا ہے۔ میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا امام وقت کا لوگوں سے یہ پوچھنا اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں تھا، شاید اطراف میں موجود تمام جانثاروں کو بتانا تھا کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ خاص طور سے ان لوگوں تک یہ خبر پہنچانی تھی کہ جو اس لفظ کربلا، اس سرزمین کربلا کے نام سے آشنا تھے، جنہوں نے متعدد مرتبہ کربلا کا نام سنا تھا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا شاید مقصود وہ شعر ہو خاندان ابو طالب کا کہ جس شعر کو علی جیسے شیر خدا نے کربلا کے لیے طلب کیا تھا، جس نے متعدد مرتبہ اپنی زندگی میں سنا تھا، عباس کربلا نہیں آئی، عباس کربلا نہیں آئی۔ بھیا حسن کے لاشے پہ تیر، جنازے پہ تیر برسے، جلال آیا روک دیا گیا، عباس کربلا نہیں آئی۔ جس نے متعدد مرتبہ یہ سنا ہو کربلا نہیں آئی، شاید مولا حسین اسے بتا رہے ہوں عباس کربلا آ گئی، کربلا آ گئی، بابا دارو کربلا آ گئی، یہ کرب اور بلا کی زمین آ گئی۔ حسین مظلوم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس بلا کی زمین پہ وارد ہو گئے۔ اہل مقتل نے لکھا کہ امام حسین نے، ابو تراب کے لال نے اس زمین کو خریدا، خریدنے کے بعد ہبہ کر دیا بنی اسد کو، مگر ہبہ کرتے وقت امام حسین نے کچھ گزارشات کی ہیں۔
کچھ وصیتیں کی ہیں، کچھ مطالبات اور شرطیں رکھی ہیں، بس اوگوارو ان شرطوں کو سن لو، میں نے مجلس ختم کر دی، اور ذرا اپنے امام کی محبت اور شفقت کو محسوس کرو۔ عالم غربت میں بھی امام حسین کو اپنے زائر کتنے یاد تھے، اپنے چاہنے والوں پہ کتنی شفقت و محبت تھی، کتنا کرم تھا۔ عزیزو وہ شرطیں کیا تھیں آپ ذرا محسوس کریں۔ شرطیں یہ تھیں کہ اے بنی اسد کے لوگوں، جب میری قبر کا پتہ پوچھتے ہوئے میرا کوئی زائر یہاں آئے تو اسے میری قبر کا نشان بتا دینا۔ شاید میرا مولا یہ چاہتا تھا کہ میری زیارت کے لیے آنے والا کوئی زائر پھٹکنے نہ پائے، اسے کوئی زحمت نہ ہونے۔ میں نے یہاں تک آنے میں زحمتیں اٹھائی ہے، اب میرے پاس آنے والا کسی زحمت میں مبتلا نہ ہو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ دیکھو جب میرا زائر آئے تو اسے کم سے کم 3 دن مہمان رکھنا۔ اے آقا حسین، آپ کی سخاوت، آپ کے کرم پہ ہماری جانیں قربان۔ اے مولا، خود 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا زائر آئے تو اس سرزمین کربلا پہ بھوکا پیاسا نہ رہے۔ اے بنی اسد کے لوگوں، تمہاری ذمہ داری ہے اسے کم سے کم 3 دن مہمان رکھنا۔ ہاں عزیزو، اب اس کے بعد جو تیسری شرط ہے، میں کہوں تیسری شرط امام حسین کا وہ ارمان ہے جو شرط کی شکل میں بنی اسد کے سامنے پیش ہوا کہ دیکھو جب ظالم اپنے نجس لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا۔ اللہ، یہ ارمان امام حسین، شہزادی زہرا کے اس غریب لال کا یہ ارمان کہ ہمارے لاشیں کو دفن کر دیا جائے۔ مقتل کے لوگ لکھتے ہیں کہ بنی اسد کے مردوں سے یہ کہا اور پھر عورتوں کو بلایا، ان سے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئیں حکومت کے خوف سے تم انہیں غیرت دلانا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ منزل آئی کہ امام حسین نے بنی اسد کے بچوں سے کہا دیکھو اگر کوئی نہ آئے تم بچے ہو آ کر کے اپنی مٹھیوں سے خاک ہمارے جسم پہ ڈال دینا۔ اے آقا حسین، دفن ہونے کا بڑا ارمان تھا مگر ہائے رے کربلا، تاریخ لکھتی ہے حسین غریب کا لاشا اسی سرزمین کربلا پر 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ امام سجاد باعجاز آئے تب جا کر کے حسین مظلوم کا لاشا دفن ہوا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حبيبي هو الحسين بن علي، حسين حبيب الأولين حسين هو الحسين بن علي، حبيب الأولين هو الحسين بن علي، حبيب الأولين حبيبي هو الحسين بن علي، حسين حبيب